نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر اہل سنت کے حوالے سے کہ جو اہل سنت پر ایک بہت بڑا اعتراض وارد کیا جاتا ہے اور تاریخی حوالے سے اس کو اتنا مقبول کیا گیا اور اس اعتراض کو اتنا عام کیا گیا کہ یہ ہر خاص و عام کی زبان پر عام ہوا، اور ہم نے چاہا کہ اس حوالے سے اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کی جائے اور اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا جائے کہ اس حوالے میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اعتراض سماعت کیجئے۔ یہ اعتراض ایک بزرگ عالم دین سید زاہد حسین شاہ صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران کیا، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ متعدد بار یہ گفتگو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو آپ تو اس وقت موجود ہی نہ تھے، کیونکہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کے آخری 2 سالوں کے ایام میں ہوئی، تو آپ کی دور کے 2 سال رہتے تھے تب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ تو پھر آپ یہ جو بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، تو آپ نے جب آقا کو پایا ہی نہیں تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث کیوں کر بیان کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ میں یہ معاملہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ زمانہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، اور اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کی ممانعت ہے، لہٰذا جن احادیث میں میں یہ کہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اصل میں نے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یہی اعتراض آپ اختصار کے ساتھ سید زاہد حسین شاہ صاحب کی زبان سے سماعت کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سیدنا حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کثرت کے ساتھ جو احادیث ہیں سرکار سے روایت کی مراسی، کسی آدمی نے آپ سے پوچھا کہ آپ حضور کے زمانے میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال رہتے تھے تو حضرت امام حسن بصری پیدا ہوئے، آپ حضور کے زمانے میں تھے نہیں، تو یہ کبھی آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، کبھی کہتے ہیں فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے دور میں نہیں تھے تو پھر یہ آپ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے پکے مضبوط لوگوں سے روایتیں سنی ہیں، تو پوچھا ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جب سب راوی بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں سے سنا فلاں سے سنا، تو آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ دراصل جتنی بھی میری مراسیل ہیں وہ میں نے حضور مولا کائنات سے روایت کی ہے، نام اس لیے نہیں لیتا کہ حجاج بن یوسف کا دور ہے سر قلم ہو جائے گا۔ آپ نے ان کا اعتراض سماعت کر لیا۔ عمومی طور پر یہ اعتراض امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تدریب الراوی سے پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر اس قول کی سند موجود نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اب اس وقت یہ موجود ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب العلل، اور یہ امام ابن رجب حنبلی کی شرح کے ساتھ موجود ہے آپ کے سامنے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل کی شرح جو امام ابن رجب نے لکھی ہے وہ آ رہی ہے، اور امام ابن رجب جن کا وصال ہوا 795 ہجری میں، یہاں پر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراسیل کی بحث کے ضمن میں یہ بات موجود ہے، اور یہاں پر اس کی سند بھی موجود ہے۔ پہلے تو میں یہ قول آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ حضرت بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر روایت کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قال کل شیء سمعتنی اقولہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو عن علی بن ابی طالب غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا وکان فی عمل الحجاج۔ کہ آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر روایات کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا اس کی وجہ بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ جس زمانے میں میں ہوں وہ تمہارے سامنے ہے، وہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے۔ ہر وہ روایت جسے میں نے جس میں تم نے مجھ سے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے یہ بات فرمائی، تو وہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، لیکن میں ایسے دور میں ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اصل روایت ہے سند کے ساتھ۔ یہاں پر اب آپ کے سامنے اسی روایت کی سند کتاب العلل شرح ابن رجب حنبلی سے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کی سند، اور اس میں ہے سمامہ بن عبیدہ۔ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے سمامہ بن عبیدہ۔ سمامہ بن عبیدہ کون ہے اور اس کا تعارف کیا ہے؟ آپ کے سامنے اب میں سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں۔ امام حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، امام علاء الدین مغلطائی بن کلیچ البکچری الحکری۔ آپ کا وصال جو ہوا ہے وہ 762 ہجری میں ہوا۔ آپ کی کتاب ہے الاکتفاء فی تنقیح کتاب الضعفاء۔ اس کے اندر آپ سمامہ بن عبیدہ کو جو تعارف کروا رہے ہیں وہ کیسے ہے؟ آپ لکھتے ہیں سمامۃ بن عبیدہ ابو خلیفۃ العبدی البصری ذکرہ العقیلی والبخاری والدولابی وابن الجاروتی فی جملۃ الضعفاء۔ امام عقیلی ہوں، امام بخاری ہوں، امام دولابی ہوں یا ابن جاروت ہوں، انہوں نے اس راوی کا تذکرہ ضعفاء میں کیا ہے، یعنی ضعیف راویوں میں کیا ہے۔ یہ شخص قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے سامنے دوسری کتاب آ رہی ہے امام ابن جوزی کی، مشہور امام ہیں، اور امام ابن جوزی اپنی کتاب کتاب الضعفاء والمتروکین کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ سمامۃ بن عبیدہ، یہ سمامہ بن عبیدہ ہے، اور آگے چل کے کیا کہتے ہیں؟ نسبہ علی بن المدینی الی القذب۔ امام علی بن المدینی نے اس کی طرف کذب کو منسوب کیا ہے، یہ شخص کذاب ہے۔ امام علی بن مدینی کی رائے ہے۔ وقال ابو حاتم الرازی منکر الحدیث۔ امام ابو حاتم رازی صاحب جرح و تعدیل نے کیا فرمایا کہ یہ شخص منکر الحدیث ہے، یعنی جس کو تمام محدثین ضعیف کہہ رہے ہیں، امام علی بن المدینی جس کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ جس کو منکر الحدیث کہہ رہے ہیں، تو یہ روایت اس شخص پر کھڑی ہے۔ اب خود آپ جان سکتے ہیں کہ اس روایت کی اسنادی حیثیت دیکھنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہوگی۔ کیا یہ قابل حجت ہے؟ قطعاً نہیں، یہ کوئی قابل حجت روایت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آئمہ صحاح ستہ کی طرف، اور آئمہ صحاح ستہ میں سب سے پہلے میں سنن ترمذی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سنن ترمذی ہے، اور سنن ترمذی کا جو باب ہے اس باب کا نام ہے کتاب الحدود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی من لا یجب علیہ الحد۔ اس شخص کا بیان جس پر حد واجب نہیں ہوتی۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے آئمہ صحاح ستہ میں شامل ہیں، اور سنن ترمذی جو ہماری صحاح ستہ میں شامل ہے، اس کی ایک روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ میں اس کی اختصار کے ساتھ سند پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا بشر بن عمارہ حدثنا حمام عن قتادہ عن الحسن البصری عن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یشب وعن المعتوہ حتی یعقل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کی سند میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ روایت بتائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ 3 لوگوں سے قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، یعنی ان پر شرعی احکامات کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، احکامات نافذ نہیں ہوتے۔ ایک سونے والا یہاں تک بیدار ہو جائے، ایک بچہ جب تک بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو پاگل ہو جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ یہ جو روایت ہے
اس روایت میں اگرچہ امام ترمذی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ امام حسن بصری کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقاء ہے کہ نہیں ہے، ہم اس بات کو نہیں جانتے، لیکن یہاں پر یہ بات تو واضح ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا نام لیا ہے۔ یہ اعتراض کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نہیں لیا جاتا تھا، یہ اہل سنت کو باور کروایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں بہت حد تک ظلم اور زیادتی کی گئی، ان کا نام نہیں لیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیے گئے۔ حالانکہ ایسے اکثر واقعات وہ کذب پر مبنی ہیں، راویوں کی دروگوئی ہے، جھوٹ ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے آ رہی ہے دوسری کتاب اہل سنت کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ، اور باب کا نام ہے باب فضل النفقۃ فی سبیل اللہ تعالی، جہاد میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ یہاں پر حدیث ہے، میں اس کی حدیث کی سند آپ کے سامنے اختصار سے پڑھ رہا ہوں۔ حدثنا ابن ابی فدیک عن الخلیل ابن عبد اللہ عن الحسن عن علی ابن ابی طالب و ابی درداء و ابی ہریرہ و ابی امامۃ الباہلی و عبد اللہ ابن عمرو و جابر ابن عبد اللہ و عمران ابن الحسین کلہم یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے، وہ ابو دردہ اور حضرت ابو دردہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، ابو امامہ الباہلی سے، عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمرو سے، جابر بن عبداللہ انصاری سے، عمران بن حسین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جس جہاد میں ضرورت کا سامان بھیجا اور خود اپنے گھر میں رہا، جس شخص نے بھی جہاد کے لیے معاونت کی اور جہاد کا سامان، ضرورت کا سامان بھیجا اور خود گھر میں رہا، تو اس کے لیے ہر درہم کے عوض 700 درہم ہوں گے۔ یہاں پر بھی سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کا نام لیا ہے، اور یہ سیاحت ستہ کی ایک مرکزی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تیسرا حوالہ اب آپ کے سامنے جو آ رہا ہے وہ سنن کبریٰ کتاب ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی سند بھی آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں کہ حدثنا شاذ بن فیاض عن عمر بن ابراہیم البصری عن قتادہ عن الحسن عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم۔ شاذ بن فضیل بصری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن ابراہیم البصری سے، اور انہوں نے قتادہ سے، اور انہوں نے حسن بصری سے، اور انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور مولا علی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو لیا۔ آپ نے فرمایا کہ پچنے لگوانے اور لگانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سنن کبریٰ امام نسائی کی کتاب سے آپ کے سامنے روایت آ رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 ائمہ سیاحت ستہ کی کتابوں سے یہ حوالہ جات پیش کیے کہ یہ بات صراحتاً غلط ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایات کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نہیں لیتے تھے، اور جس قول کو بنیاد بنایا گیا وہ ثمامہ بن عبیدہ کی وجہ سے قابل تسلیم نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ ثمامہ بن عبیدہ وہ ہے کہ علی بن المدینی جس پر کذب کا الزام لگا رکھا ہے، اس پر کذب کا الزام بھی ہے، محدثین اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا مجروح راوی جس کو منکر الحدیث بھی کہا ہے امام ابو حاتم رازی نے، اس کی بنیاد پر آپ اتنے واضح سچ کو کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ ائمہ سیاست مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ روایات بھی نقل کر رہے ہیں جن میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے۔ لہٰذا یہ دروغگوئی ہے، جھوٹ ہے، ہم اس بات کو قطعاً تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایسا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم کے صدقے دین کا کما حقہ فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔